اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس ہائے بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. شاعر نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی اور ہم نے معاشرے میں عورت کے استحصال کا جو کلچر متعارف کرایا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. عورت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات میں جس قدر تاکید کی گئی ہے اس پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں. عورت وہی مخلوق تھی جسے اسلام سے قبل مرد انسانوں میں شامل کرنے کو تیار نہ تھے، بلکہ اسے زر خرید غلام کی حیثیت حاصل تھی. اسلام نے آ کر عورت کے حقوق کو اجاگر بھی کیا اور ان کے تحفظ کا بندوبست بھی کیا. چنانچہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی گئی ہے. دین مبین کی تکمیل کے موقع پر حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کے نام سے خود پر حلال کیا ہے. قرآن حکیم کی سورہ نساء میں حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. مطلب یہ ہے کہ اپنے وسائل کے مطابق ان کی ضروریات زندگی کی فراہمی کا بندوبست کرو. میاں بیوی کے درمیان ناچاقی فطری سی بات ہے کیونکہ مزاجوں کی عدم یکسانیت اس کا سبب بنتی ہے، لیکن تدبر کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے درگزر، برداشت اور تحمل کے ذریعے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. میاں بیوی کو قرآن میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب قربت بھی ہے اور پردہ پوشی کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. جس طرح لباس ہمارے جسم کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے کمزور پہلوؤں کو چھپا لیتے ہیں. زندگی میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو نمونہ بنا لیں تو تمام ہی مسائل کا حل نکل آتا ہے. ازواج مطہرات کی زندگی کے احوال تاریخ کا حصہ ہیں. ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا واحد حل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی خوش اسلوبی کے ساتھ کی جائے. خانگی معاملات میں بگاڑ کی اصل وجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے یا حکمت کے ساتھ نمٹانے کے بجائے ہم سخت اور نامناسب رویہ اختیار کر لیتے ہیں. عموماً تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، لیکن کبھی کبھی بگاڑ کا ایک سبب عورت کی ضد اور مرد کا قوت برداشت اور صبر و دانائی سے کام لینے کے بجائے اپنی حاکمیت کا بے اعتدالی کے ساتھ استعمال ہے. عورت کے حقوق میں سب سے پہلا حق اس کا مہر ہے، جس کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر اور کوتاہی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. قرآن نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے، عورتوں کے حق کے مہر خوشی سے ادا کرو. عورتوں کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے. ضروری نہیں کہ آپ کو آپ کی پسند و خواہش کے مطابق بیوی میسر آئے. اگر ایسی عورت کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے اللہ بہتری کے سامان فراہم کر دے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت، مراد بیوی ہے، کسی مومنہ عورت سے دلی نفرت نہ کرے. اگر اس کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے تو کوئی دوسری چیز تو پسندیدہ بھی ہوگی. کامیابی کا بنیادی اصول یہی ہے کہ ایک دوسرے کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا جائے. اختلاف زندگی کا لازمہ ہے، چنانچہ اختلافات کو انا اور وقار کا مسئلہ نہ بنایا جائے. بیویوں سے مشاورت کرنا چاہیے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. کسب معاش یا زندگی گزارنے کے لیے سرمایہ کی ذمہ داری اسلام نے مرد کے ذمہ لگائی. چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان کام کی تقسیم یوں فرمائی تھی کہ گھر کی ساری ذمہ داری یعنی خانگی امور، کھانا پکانا، صفائی دھلائی، بچوں کی نگرانی تربیت، یہ حضرت فاطمہ کو حکم دیا کہ بیٹا تمہارے ذمہ ہوگی. خاوند کے مال کی حفاظت وغیرہ کا حکم جو ہے وہ بیوی کے لیے ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ گھر کے باہر کے تمام امور وہ سنبھالیں گے، یعنی روزی کمانا، سودا سلف لانا اور ایندھن کا بندوبست کرنا، پانی وغیرہ بھرنا. آج ہمارا معاشرہ معاشی بے اعتدالی میں مبتلا ہو گیا ہے، چنانچہ عورت مرد دونوں معاشی جد و جہد میں مصروف ہو گئے ہیں. یہ خرچ میں اعتدال اور میانہ روی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے عورت کے حقوق پامال کر دیے ہیں. اب اسے گھر کے ساتھ ساتھ باہر کی ذمہ داریاں بھی ادا کرنا پڑتی ہیں. اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹ کر اپنی ذمہ داریوں اور اپنے حقوق کی طرف توجہ دینا ہوگی. یہی ہمارے معاشرے کی سدھار کی بہترین صورت ہوگی.